اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل راہ عشق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی شریف میں ہم پچھلی مرتبہ آپ کو جو اس کا پچھلا پارٹ تھا اس میں درس مثنوی شریف میں ہم نے آپ کو تعارف مثنوی شریف شروع کرایا۔ اب یہ درس نمبر 2 یعنی کہ تعارف مثنوی شریف جو ہے وہ پارٹ 2 میں ابھی چل رہا ہے۔ اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اے بھائی، کام کے آدمی کے لیے یہ کہانی نہیں ہے۔ اب جو مثنوی شریف ہے دراصل یہ کچھ کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ مولوی صاحب نے مختلف جو چیزیں ہیں وہ کہانیوں میں سمو رکھی ہیں۔ درویش جب بھی بات کرتا ہے تو وہ کئی پردوں میں چھپا کر کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے وہ عشق خدا بندی، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے۔ سمجھنے کے لیے اس عشق کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ کہانیاں ہیں، ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عام آدمی کے لیے سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کے لیے تو یہ کہانیاں ہی ہیں، لیکن خاص آدمی کے وہ آگے کیا کہتے ہیں خاص ہونے کو، اسے اچھی حالت اور دوست کے دربار کی حاضری درکار ہے۔ جو لوگ درویش یا اللہ کے مقرر بندے ہوتے ہیں انہیں دربار کی حاضری کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا، ان کے حضور پیش ہونا۔ اسے اچھی حالت اور دوست کے دربار کی حاضری درکار ہے، اس کا یہ معنی آتا ہے۔ ظاہری علماء میں دین کی حقانیت نہیں رہی، وہ اچھی حالت اور دوست کے دربار کی حاضری جیسے انعامات سے مرحوم ہیں۔ مولانا صاحب آگے مزید فرماتے ہیں، میں جو یہ قصے بیان کر رہا ہوں یہ گزشتہ لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمہارے اپنے احوال ہیں۔ اب اس لائن کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہر انسان ہر شخص اس کو یہ سمجھے کہ یہ اس کے اپنے احوال ہیں، یہ ان اپنے اوپر ان کو وارد کرے، دیکھے، تجزیہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ یہ کیا ہیں، میں ان میں کس درجے پر ہوں، مجھ میں یہ کیسی چیزیں ہیں۔ مزید آپ کو آگے انشاءاللہ سمجھاتے جائیں گے کس کس چیز کا متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ کیا چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو آئے گا وہ میں انشاءاللہ مزید آسانی سے بیان کرتا جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا احوال ہیں، انہیں کس سے مت سمجھیے، یہ اپنے احوال ہیں۔ اور سمجھنے والوں کے لیے وہ آگے کہ ان کا مقصد رجوع الی اللہ ہے۔ مولانا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو قصے اصل میں تم سمجھ رہے یہ قصے ہیں، ان قصوں میں چھپے ہوئے رازوں کو پالو، جو پالے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ ان کا یہ اس میں مقصد ہے جو وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان قصوں کا مقصد رجوع الی اللہ ہے، یعنی کہ ان قصوں میں یا ان قصوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ ہے۔ اب جو درویش اس چیز کو سمجھتا ہے تو وہ آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان قصوں کو قصے مت سمجھیے، ان میں چھپے ہوئے راز جو ہیں وہ بتائے جائیں گے، ان کو جانیے، پہچانیے جو آپ کو بتائے جائیں گے۔
ان کو وہ قصے کہانیاں نہ سمجھو جن سے میں روک رہا ہوں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو وہ قصے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ قصے نہ سمجھیے جن سے مولانا صاحب روک رہے ہیں، یہ قصے مت سمجھیے. وہی پھر آگے کیا کہتے ہیں، منافقوں نے قرآن کو بھی محض پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا اور ان قصوں کو جو اصل مقصود تھا اسے نہ سمجھا. یعنی کہ قرآن پاک کو منافقوں نے جو کہا جی یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے بہت ساری اس کے متعلق باتیں کی تھی. زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہے، اگر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ سوال اٹھے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جب آپ پہ قرآن پاک نازل ہوا. تو مولانا صاحب یہاں پر جو مقصد بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں نے تو قرآن پاک کو محض قصے کہانیاں کہہ دیا تھا، تو وہ بھی کہانیاں اور قصے ہی ہیں پیچھے لوگوں کے. ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی جو باتیں وہ بتائی گئی ہیں اس میں. تو آگے کیا کہتے ہیں مولانا صاحب، یہی حال میری کتاب کا ہے. وہ کہتے ہیں یہی حال میری کتاب کا اب ہوگا. قرآن ایک صفت خدا بندی ہے جو زمان و مکان سے بلا تر ہے. زمان و مکان سے بلا تر ہے. قرآن ایک صفت خدا بندی ہے، یعنی کہ قرآن پاک اصل میں ایک صفت ہے خدا تعالیٰ کی. تو وہ کہتے ہیں یہ مکان اور زمانے سے آزاد ہے، یعنی کہ اس میں زمانہ وغیرہ موجود نہیں. جس زمانہ بھی پڑھی جائے گی وہ اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح یہ ابھی واقعہ ہوا ہے یا یہ کچھ ہوا تھا. وہ ہر دور کے لیے یہ نہیں ہوتا. یہ آگے مولانا صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں، وہاں ماضی اور مستقبل نہیں ہے بلکہ وہ ہر زمانے کے لیے ہے. یعنی کہ قرآن پاک جو ہے نا تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے ہے اور اس زمان و مکان سے بلاتا ہے. اور یہی صفت مولانا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہی صفت میری یہ جو میں کتاب مثنوی شریف لکھ رہا ہوں اس کی بھی صفت یہی ہے. یہ زمان و مکان سے بلاتا ہے. جس دور میں بھی یہ پڑھی جائے گی اسی دور میں یہ اسی زمانے کے لیے ہوگی جس دور میں یہ پڑھی جائے گی. اب دیکھیں آپ سے کتنا عرصہ پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہوگی، تو آج ہم اس کو آج پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی طرح ہی ہوگی. آپ جب میں آپ کو اس میں سے قصے سناؤں گا تو آپ اسی طرح سمجھیں گے یہ ابھی یہ قصہ اس طرح ہوا تھا، یہ اس طرح ہوا تھا. اس زمانے کی بھی مکس ہو جائے گا یہ جب ہم بیان کریں گے. تو آگے مزید مولانا صاحب فرما رہے ہیں، اگر مثنوی جیسی کتاب کو بھی تو بیکار سمجھ کر پڑھے گا تو اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کر سکے گا. مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو صرف تو بیکار نہ سمجھ، قصے کہانیاں نہ سمجھ. اگر تو قصے کہانیاں سمجھے گا تو یہ تیرے لیے کوئی بھی کارآمد چیز نہیں بنے گی. تم اس سے کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکو گے. جو بات میں تم تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ بات تم حاصل نہ کر سکو گے. یہ بیکار میں پڑھو گے تم، اس میں چھپے ہوئے راز سے تم آگاہ نہیں ہو سکتے. اب ان رازوں کو پانے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رازوں کو پانے کے لیے اسے غور و توجہ سے پڑھو. آگے کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، کہہ رہے ہیں اس کے مغز تک نہ پہنچ سکے گا. مغز یہی کہ آپ اس کے راز کو نہیں جان سکتے، اس کی روحانیت کو نہیں جان سکتے، اسے بیکار مت سمجھیے. آگے مثال بھی دے رہے ہیں، اس شخص کے مغز کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی مشوق سر اور منہ پر چادر تانے لیٹا ہو تو ظاہر بین اس کے حسن کو نہ دیکھ سکے گا. وہ کہنے کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے، اب سوئے ہوئے بندے کا کوئی عاشق آ گیا، اب اس نے تو ظاہر طور منہ بھی چھپایا ہے، اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، تو وہ لیٹا ہوا ہے، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اب دیکھنے والا پھر اس کا حسن تو نہیں دیکھ سکے گا، اس کو جان تو نہیں سکے گا. تو ظاہری بات ہے اس حسن کو دیکھنے کی وہ چادر ہٹانی پڑے گی. اب یہی مثنوی شریف کی مثال دیتے ہوئے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس بات کو توجہ سے سنیے. دیکھیے اگر تم اس کو بیکار سمجھو گے یا بیکار سمجھ کر پڑھو گے تو کوئی نصیحت حاصل نہ کر سکو گے. یہ بات جو میں مولانا صاحب نے آگے سمجھے ہوئے، منکر اپنے تکبر کی وجہ سے شہنامہ فردوسی، کلیہ ودمانہ اور مثنوی کو یکساں سمجھتا ہے.
وہ یہ قصے کہانیاں کو یعنی کہ منکر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے غرور تکبر کی وجہ سے ان چیزوں کو اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ یکجا سمجھتا ہے۔ حقیقت اور مجاز کو انسان جب ہی سمجھتا ہے جب اس کو بصیرت حاصل ہو۔ بصیرت، حقیقت اور مجاز کو انسان جب ہی سمجھتا ہے جب اس کو بصیرت حاصل ہو۔ بصیرت، محض جی بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا بھی اپنے آپ کو قرآنی حقائق سے محروم رکھنا ہے۔ یہاں مولانا صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں صرف جی کو بہلانے کے لیے، دھیان کو بھٹکانے کے لیے فرصت کے لمحات میں صرف ایسے ہی بیٹھ کے قرآن پڑھنا، قرآنی حقائق یعنی کہ قرآن کی حقیقت کو نہیں ہم سمجھ سکتے۔ ہم اگر صرف سمپل ہی پڑھتے رہیں گے، یہاں پر اگر میں زیادہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں تو یہی کہہ سکوں گا اس کے مطلب کہ اگر ہم مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عربی نہیں ہیں، ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھے کرنے کے لیے اب ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اب ہمیں ترجمہ اور تفسیر اور غور اور توجہ سے پڑھنی پڑے گی۔ جب تک ہم غور اور توجہ سے نہیں پڑھیں گے قرآن کا مقصد تو حاصل نہیں ہوگا۔ اب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جی بس اب اس میں ایک نیکی ملے گی، پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پڑھو جی الف لام میم، الف لام میم 3 حروف ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ 10 نیکیاں، اب ہمیں ایک تو لالچ دیا جا رہا ہے نیکی کا، دوسرا ہمیں کہہ رہے ہیں جی جلدی جلدی پڑھو، جتنا پڑھو گے ثواب ملے گا آپ کو۔ دیکھیے خدا را غور کیجئے، ہمیں اصل مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اصل مقصد نیکیاں کٹھیاں کرنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ہم قرآن سپیڈ سے پڑھیں، تو اتنا سپیڈ سے پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس کا مقصد جاننا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس میں حقائق کیا، حقیقت کیا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں تعلیم کیا دینا چاہ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے چھپی ہوئی نصیحت کیا ہے۔ ہم ان باتوں سے آگاہ نہیں ہیں، ہم صرف نیکیوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ یہ بات جانیے، یہاں مولانا روم صاحب یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا رہا ان باتوں کو سمجھیے، نیکیوں والے معاملات میں نہیں، بلکہ یہ جانیے کہ قرآن نصیحت کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، کم سے کم 2 آیتیں پڑھیں میں کہتا ہوں دن میں، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں کہ وہ ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس سے بھی خوب نیکیاں ملیں گی۔ یہی بات مولانا صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ محض جی بہلانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا بھی اپنے آپ کو قرآنی حقائق سے محروم رکھنا ہے، کہ قرآن کی حقیقت سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ محض وقت کاٹنے کے لیے، محض وقت کاٹنے کا مطلب کہ ہم وقت گزاری کے لیے، تو قرآن اور افسانہ یکساں کام کرتا ہے، یعنی کہ محض وقت کاٹنے کے لیے تو قرآن اور افسانہ یکساں کام کرتا ہے، یعنی کہ جب وقت پاس کرنا ہے تو قرآن اور افسانہ ایک جیسا ہی ہے، پھر ان کی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں۔ محض یہ جو آج میں نے تعارف مثنوی شریف کیا ہے، اسے مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ جتنے دوستوں کو یہ شیئر کریں گے، جتنے دوست آپ کی توسط سے دیکھیں گے، یہ نیکی ہے، یہ علم ہے، ایک معرفت کا مثنوی شریف جو میں دے رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، میں بھی اس کے راز کو مزید سمجھ سکوں، اور اللہ پاک اس کے راز میرے باطن پہ بھی کھول دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، میری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔